جو ایمان والا ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نبی علیہ السلام پر، یہ نہیں اس مجلس میں جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، نبی علیہ السلام پر درود پاک کثرت سے پڑھو۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو ہماری عاقبت جو ہے وہ سنورنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع ہو جائے، اللہ کے حکم کی اتباع ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ کے حکم کی اتباع کرنا چاہتا ہے، میں تو کرنا چاہتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واہل بیتک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واہل بیتک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس میں بھی یہ ہے، کچھ ساتھیوں کو بلند آواز پڑھنے میں چاشنی ملتی ہے، کسی کو سر نیچا کر کے آنکھیں جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کے پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے یار میں پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، نہیں، اس کی کیفیت پہ اس کو چھوڑنے چاہیے۔ جس طرح کوئی مزہ لینا چاہتا ہے، جس طرح جس کو کسی طرح حلاوت ملتی ہے، اس کو اسی طرح لینی چاہیے۔ کسی کے کہنے پہ یا اس کے ساتھی کے یار یہ اونچی پڑھ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، تو بھائی تو نے ضرور تیری توجہ ادھر گئی کیوں ہے؟ میاں شیر ربانی شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنو، یہ بات سنو، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء ہم سب لوگ جب نماز میں بیٹھتے ہیں شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں کلمہ شہادت کے اوپر، میاں صاحب فرماتے ہیں اس کی انگلی کاٹ دو ادھر سے، اس کو نماز میں بھی دھیان اس کا انگلی کی طرف کیا، اس کا دل کیوں نہیں تڑپا، اس کا دل کیوں نہیں تڑپا، اس کا دل تڑپنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ اس کا دوران نماز اور اللہ کے روبرو ہونے کے باوجود پھر اس کا دھیان انگلی کی طرف کیا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، تو اس لیے درود پاک کی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک سال پہلے رشید صاحب کے، عامر صاحب کے، ان ساتھیوں کے والد گرامی کا وصال ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، برے صغیر کے اندر یہ رواج ہے کہ سال بعد باپے دے نام نے دو دیگاں پکائیاں تو پورا سال بنے۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ سال بعد آپ نے 10 20 50 ہزار روپیہ لگایا اور بزرگوں کی سال ثواب کا اہتمام کیا، مگر نہیں، جب پورا سال آپ نے کچھ نہیں کیا تو ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ میں پورا سال پڑھا نہیں، جس دن میرا پیپر تھا اس دن میں ساری رات رٹے لگائے، صبح سب بھول گیا۔ فائدہ کامیاب وہ ہوگا جس نے پورا سال پڑھا، جس نے پورا سال پڑھا ہے۔ جس بچے نے، مرنے والے کے بیٹے نے، بیٹی نے پورا سال دن میں 5 دفعہ کہا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، ایسا رٹا لگایا، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان یہ کرتی ہی نہیں ہے کہ اس کے باپ کو نہ بخشے۔ وہ کہے گا فرشتوں گواہ ہو جو، یہ دیکھو 5 ٹائم آتا ہے اور میرے لیے میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، اور جو ہے پورا سال آیا ہی نہیں، ایک دن آگے اس نے جناب یہ اہتمام کیا، پھر اس کا کیا فائدہ؟ واللہ مرنے والے کی اولاد کو چاہیے یہ اطاعت رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائے۔ اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائے، اگر تارک سنت ہے سنت کی اتباع کرے پورا سال، کیوں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے مرنے والا تو اس دنیا سے چلے گیا، اب ہم جانے والے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کی مغفرت کی دعا کرنے کا مختصر سا ایک چھوٹے سے چھوٹا فائدہ، تو وہ بندہ کبھی کنگال نہیں ہوتا جو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ باقی وظائف ہے ایک پاسے، آپ نے تو میں نے کی یا اللہ میرے باپ کو بخش دے،
یا اللہ میری ماں کو بخش دے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی دنیا کے سامنے ایسے نہیں کرے گا، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کے لیے لنگر کے دروازے کھول دے گا۔ یہ ماں باپ کی بخشش کا رزلٹ ہے جو اس نے دعا مانگی ہے۔ اور والدین کے لیے اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، یہ نہیں کہ سال بعد کریں، یہ نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ 12 مہینے پورے ماہ پورا ہفتہ ہر روز 5 گانا کم از کم نماز کا اہتمام کرے۔ اگر وہ 5 گانا نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو کسی کو ضرورت ہی نہیں کہنے کی کہ یہ سارے ثواب کا ہے، وہ آٹومیٹک ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، یہ میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں اس لیے میں آج کل جاتا ہی کم ہوں، جو چیز پسند نہ ہو تو اس میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یار ہم نے یہ سنا ہے علماء سے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے ان کے سروں کے اوپر جانور بیٹھ جاتے تھے، ان کے اندر جنبش نہیں آتی تھی، تو وہ بالکل اپنی ٹکٹکی لگا کے کانوں کے دروازے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھول کے بیٹھتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بے شک۔ آج میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، بمائے میرے سب کے لیے سوالیہ فکرہ، کون کون سا وضو کر کے آئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ چلو میں کتنی ہاتھ نہیں کھڑے کرو، میں نہیں کہتا، نہیں، اللہ پردے رکھتا ہے، میرا اور آپ کا بھی آتا ہے ایک دوسرے کے پردہ رکھتا ہے، مگر یہ دیکھو سمجھانے کی بات ہے، جو آئے ہیں وہ تو خوش بخت ہے، جو نہیں آئے آج کے بعد اپنے دل میں تیار کر لے، جہاں بھی کوئی حضور کے میلاد کے لیے منائے پہلے گھر جائیں، وضو کریں، خوشبو لگائیں، پھر جائیں۔ یہ ہیرا گیرا کا پروگرام نہیں ہے۔ مجدد پاک مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فروقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ گلی کی محفل کو حرام قرار دیا۔ مکتوبات شریف پڑھو، یہ گلی میں محفل میلاد کو آپ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس میں غلاظت ہے، اس میں غلاظت ہے۔ حضور کا میلاد کرانے کے لیے جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا طیب و طاہر ہونا یہ لازم ہے، سبحان اللہ، یہ لازم ہے۔ یہ آرہ گیرہ کی محفل نہیں ہے کہ ووٹ رہا جی ووٹ مانگے یہ کر لو وہ کرنا، یہ آرہ گیرہ کی محفل نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کی محفل ہے۔ اس شان سے ہونی چاہیے جس شان کے آپ دیکھ کے سارے کام جو ہے اس سے اعلیٰ و افضل ہونی چاہیے۔ جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور مجلس پہ آنے کے آداب یہ حضور کے میلاد کے عام مجالس سے ہٹ گئے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ محفل میلاد کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، غیر شرعی رسومات، یہ ہم تو ادھر نہیں تھے، اس دفعہ 12 ربیع الاول کے اوپر 12 ربیع الاول شریف کے اوپر عورتوں کے اشتہار چھپے ہیں، عورتوں کی تصویریں لگی ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ عورت کی تصویر لگانا، عورت کی میلاد کی آواز اس بند کمرے سے باہر نکلنا، غیر محرم کا سننا، یہ سارا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ پورے لاہور کے اندر کافی جگہ لوگوں نے عورتوں کے اشتہار جس طرح مردوں کے لگتے ہیں، علماء کی تصویریں لگتی ہیں۔ ایک تو نیٹ پہ مجھے مدینہ منورہ میں کسی نے دکھایا، دیکھو جی لاہور چ محفل ہو رہی ہے، عورتوں کی ہو رہی ہے تو اشتہار بھی چھپے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور محفل میلاد کے اندر ڈانس، طبلہ، ڈھولکی، یہ غیر شرعی جتنے بھی جس کو اسلام نے منع کیا، حرام قرار دیا، اس کا استعمال کرنا یہ حضور کے میلاد کی شان نہیں ہے۔ یہ بجائے آپ نیکیاں اکٹھے کرنے کی، آپ کے اوپر عذاب آئے گا، گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ خدا را ان غیر شرعی رسومات سے بچیں، غیر شرعی رسومات سے بچیں، حضور کے میلاد کو حضور کا میلاد ہی رہنے دیں، اس کے اندر اور چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کے میلاد جو ہے، نبی علیہ السلام کا میلاد، یہ ہمارے بزرگوں نے منایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا ان کی ہسٹری پڑھے انہوں نے کیسے منایا۔ ہمارے حضرت صاحب کرمان شریف محفل میلاد ہوتی تھی، یعنی کہ جو میلاد شریف کے اندر لنگر میں یہ ایک مثال ہے، لکڑیاں لگتی تھی نا،
ان کو پہلے دھوتے تھے. لکڑی کی تو جل نہیں ہے, اس کو دھونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے اس پہ حضور کا میلاد کا لنگر پکنا ہے, سبحان اللہ. میلاد کا لنگر پکنا ہے. پھر اس لکڑی سے وہ دیگ بنتی تھی. آگ نہیں جل رہا نا, یہ ایک عام ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں ذرا, نہیں, ہم بالکل بجائے نیکی تو جمع کرنے کے جو پہلے والی ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کر کے جاتے ہیں. کبھی آپ کو میں اسی کو کہتا ہوں, احمد کو, کیونکہ اس نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا, اس کو کہتا ہوں بھی آج ہم نے وزیر اعظم کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے پاس جانا ہے. یہ اسی طرح میرے ساتھ جائے گا؟ جائے گا؟ نہیں جائے گا. کہے گا میاں صاحب مجھے 10 منٹ دے. بھائی 10 منٹ میں کیا کرے گا جی؟ میں غسل کر لوں, کپڑے چینج کر لوں, تاکہ وزیر اعظم کے شان ان کی مجلس میں پہنچ سکوں. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے آخری شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا, میں اس گلی کا گدھا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پوری کائنات کے وزیر اعظم اکٹھے کر لو, حضور کے میلاد کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بے شک. وہ حضور کی میلاد کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پورے وزیر اعظم پوری کائنات کے اکٹھے کر لو, وہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے. تو ہم لوگ کیسے آتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے آتے ہیں؟ ہم نے تو جناب ٹھیک ہے, شیخ صاحب نے کہا چلتے چلتے یار آؤ, تو لنگر تو ملے گا ہی نا, لنگر تو ملے گا. لنگر کھانا مقصود نہیں ہے, اگر اصل میں روحانیت لینا تمہارا مقصود ہونا چاہیے کہ حضور کی میلاد شریف میں جا رہے ہیں, ہمیں ادھر سے ہر کچھ میسر آئے گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تو حضور کے میلاد میں آ کر بھی صرف ایک نشاندہی کی ہے کہ ہم آئے ہیں. کس کو کی ہے؟ اہل خانہ کو. ابھی ادھر صاحب کو بیٹھے باتیں کر رہے تھے, حضور کا نامی اس میں گرامی آ رہا تھا. ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, محمود جو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کا ایک خادم تھا, ان کا ایک وزیر تھا, جن کو سب لوگ جانتے ہیں, ایاز. آپ اس کو بڑے احترام سے بلاتے تھے, ہمیشہ اس کو محمد ایاز کہہ کے بلاتے تھے. یہ دیکھو, یہ بزرگوں سے ہمیں یہ کیا چیز ملتی ہے؟ بارگاہ رسالت کا ادب ملتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, تو آپ نے ایاز کو صرف کہا, اے ایاز بات سن. وہ بڑے پریشان ہو گئے, مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے کہ آج میرے مالک نے مجھے پہلے کی طرح نہیں بلایا, محمد ایاز کہہ کے نہیں بلایا. تو جب آئے تو انہوں نے جو معاملہ تھا طے کیا. اس کے بعد انہوں نے عرض کی, حضور آج مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں ایاز تجھ سے نہیں ہوئی, میری ایک وجہ تھی. انہوں نے کہا وہ کون سی وجہ تھی جو ایسے پکارنے پہ جس نے مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا ایاز آج میرا وضو نہیں تھا. بے شک تیرا نام محمد ایاز ہے, تیرے نام سے پہلے میرے نبی کا نام آتا ہے. میں نے کبھی بغیر وضو تجھے نہیں بلایا, میں نے بغیر وضو کے تمہیں کبھی نہیں بلایا. اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں جائیں اور رسول اللہ کا نام نامی لیں, اس میں گرامی لیں, تو اپنے آپ کو سب سے پہلے طیب و پاک کریں, پھر لیں. اللہ پاک ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو جن کے سارے ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے, اور ان کے جتنے لائقین ہیں اس محفل میں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں, ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.